17 حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب خوف خدا میں کتاب التوابین کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سیدنا صالح مری علی رحمت اللہ القوی ایک اجتماع میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کو فرمایا کوئی قرآنی آیت پڑھو، تو اس نے یہ آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت کریمہ سن کر حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی کیسے ظالم کا دوست یا مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالی کی گرفت میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ پکار کر کہیں گے ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے گا، نہ دل کو سنبھال سکے گا۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا صالح مری علی رحمت اللہ القوی بہت روئے اور آہ بھر کر کہنے لگے افسوس کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے، اور ان کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ فرمایا ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے چیخ ماری اور کہا افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں اپنے پروردگار عز و جل کی اطاعت میں سستی کرتا رہا، آہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا یا رب عز و جل میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے غرض نہیں، مجھ میں جو برائیاں ہیں انہیں معاف فرما، مجھے قبول کر لے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل فرما، مجھے اپنے کرم سے مالا مال کر دے، یا ارحم الراحمین میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدق دل سے تیرے سامنے حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔
چند دن بستر علالت پر گزار کر انتقال کر گیا۔ اس کے جنازے میں کثیر لوگ شامل ہوئے اور رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمۃ اللہ الکوی اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں فرمایا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمت اللہ الکوی کے اجتماع سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گنہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ توبوا الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ اس نوجوان نے حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے بیان کی برکت سے مدنی چوٹ کھائی، بارگاہ رب ستار و غفار عز و جل میں رو رو کر استغفار یعنی توبہ کی، اور فضل کرنے والے، کرم کرنے والے، بندوں کے گناہ معاف کرنے والے مولا تعالی کے کرم سے جنت میں جگہ حاصل کی۔ معلوم ہوا توبہ و استغفار بارگاہ پروردگار عز و جل میں بہت پسندیدہ ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بحر الدموع، اس کا ترجمہ المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس نے کیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب میں حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 14323 لکھی ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس توبہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے عوض جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ہر نیکی کے عوض اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4257 ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب تبارک و